السلام علیکم دوستو، کرونا کی وبا میں مجھے یقین ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ دونوں محفوظ ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کل ترکی کے ایک ڈرامہ ارطغرل کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ 2014 میں بننا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ڈراموں کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ آ گیا۔ آج کل یہ اسلامک دنیا کا مقبول ترین ڈرامہ بن چکا ہے۔ یورپ سمیت پوری دنیا اس کو اسلامی انقلاب اور اسلامی ثقافتی بم قرار دے رہی ہے۔ 58 اسلامی ملک اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے۔ 58 اسلامی ممالک کے نوجوان اس ڈرامہ کو دیکھ کر خود کو ارطغرل محسوس کر رہے ہیں۔ دوستو، ارطغرل ڈرامہ سیریل میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اصل میں وہ صحیح کہانی نہیں ہے۔ ارطغرل کی کہانی 90% فکشن پہ مبنی ہے۔ اس ڈرامہ کی اصل کہانی کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، قائی اوکیل ترکوں کا ایک چھوٹا سا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بھیڑیں چراتے تھے، قالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے اور ان میں ماہر تھے۔ ان کے مرد شاندار تلوار باز، جنگجو، گھوڑ سوار اور بہترین تیر انداز تھے۔ یہ لوگ شام سیریا کی وادیوں میں در بدر پھرتے رہتے تھے۔ جب کسی جگہ چارہ، اناج، پانی ختم ہو جاتا تھا، یہ اس جگہ سے اپنے خیمے اکھاڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر لیتے تھے۔ دوستو، یہ کہانی 13ویں صدی کی ہے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کا دور تھا۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھیں۔ سینٹرل ایشیا میں سلجوق اور منگول آپس میں لڑ رہے تھے اور یورپ سے بازنٹائن بھی بیک وقت حملے کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ قائی قبیلہ اس خون خرابے سے بچنے کے لیے شام اور کبھی کبھی ترکی کی مختلف جگہوں میں چھپا رہتا تھا۔ سلمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ سلمان شاہ کو کسی معرکہ میں زخم لگا اور جو بڑھتے بڑھتے کینسر بن گیا اور سلمان شاہ رقہ کے قریب کینسر سے وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل قائی قبیلے کا سردار بن گیا۔ دوستو، ارطغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا۔ اس کی ملاقات درویشوں کے ایک ہیڈ کے ساتھ ہوئی۔ درویشوں نے ارطغرل کو کھانے کی دعوت دی جو ارطغرل نے قبول کر لی اور ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ گیا۔ درویشوں کے ہیڈ نے غور سے ارطغرل کی پیشانی کی طرف دیکھا اور ارطغرل کو کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں یہ دہرا دو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے اس نے وہ دہرا دی۔ تو درویشوں کے ہیڈ ابن العربی نے کہا کہ اے چرواہے، جا، یہ جتنے ملکوں کے نام تم نے لیے ہیں یہ سارے تمہارے ہوئے۔ یہ بات یاد دلانے کی ہے کہ اس سے پہلے ارطغرل کے قبیلے کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد درویشوں کے ہیڈ نے کہا کہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب تک تم لوگ اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے کامیابی تمہارا مقدر رہے گی۔ ارطغرل نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ ہم کبھی اسلام اور ایمان کے راستے سے
نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد درویشوں کے ہیڈ نے ارطغرل کو اپنے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ درویشوں کے ہیڈ کون تھے؟ وہ درویشوں کے ہیڈ حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد ابن العربی الحاتمی الطائی تھے۔ دوستو، المشہور ابن العربی کی دعا ہی کی بدولت خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ دوستو، اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے۔